نہ کسی سے پیدا ہوا ولم یولد نہ اس نے کسی کو پیدا ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور کفو لغت میں کف کہتے ہیں زوجہ برابر والی اللہ کا کوئی برابر والا نہیں اللہ کی کوئی زوجہ نہیں کوئی توجہ فرمائیے گا اللہ نے ان 4 آیات میں 2 آیاتوں کو ماننے کا حکم دیا اور 3 کا انکار کیا یہ بڑی بات ہے لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ کہہ دو اللہ ہے اس کو مانو اللہ ہے اللہ الصمد یہ ماننا ہے لم یلد نہیں ماننا ولم یولد نہیں ماننا ولم یکن لہ کفوا احد نہیں ماننا یہ جو صفات ہے یہ بندوں کی ہے اللہ کی نہیں کیونکہ بندہ پیدا ہوتا ہے پیدا کرتا ہے بندہ میں پیدا ہوا ہوں لم یلد اللہ صفات میں نے آگے شادی کی میرے بچے ہو گئے ولم یولد اللہ ایسا نہیں ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کی زوجہ نہیں ہوتا اور معاشرے میں 3 ہی چیزیں خاندان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ ہو پھر وہ شادی کرے اور پھر وہ صاحب اولاد بنے ان 3 چیزوں کا انکار کرنا ہے آدھا درخت یہاں آ گیا آدھا وہیں آ گیا حضرت محمد مصطفیٰ جیسا بننے کی کوشش نہ کر نہیں تو یہ معجزے کر کے دکھا ہم بھی تجھے مان لیں گے تو واقعی محمد جیسا آدھا درخت وہیں آدھا درخت آ گیا تیسرا معجزہ کہا ان پتھروں سے کہو کلمہ پڑھوائیں حضور نے پتھر اٹھائے سنگریزے اٹھائے ہاتھ میں رکھا کلمہ کا حکم دیا کلمہ پڑھنے کا انہوں نے کلمہ اچھا یہ پتھر تو مسلمان تھے نا کلمہ پڑھ لیا نا پڑھا نا اچھا یہ بتائیں گی کلمہ پڑھنا معجزہ ہے کہ رسول کا ہاتھ معجزہ ہے یہ کون دیا آدھا ہے مجھے یہ بتاؤ درخت کان ہے کسی درخت کان دیکھے ہو تو یہ درخت نے سنا تو آیا تھوڑا بیدار بھائی درخت کو کہا اے درخت آدھا ادھر آ جا تو درخت نے سنا رسول چاہے تو بے جان بھی سنتا ہے رسول چاہے تو بے جان بھی سنتا ہے پتھر بھی سنتا ہے چاند بھی سنتا ہے پہلے سننے کا معجزہ دیکھو ہر چیز نے رسول کی آواز کو سنا تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کائنات کی ہر چیز پر یا اللہ حاکم ہے یا میرا محمد حاکم ہے نور کو سمجھے نا کلمہ پڑھوایا کلمہ پڑھوایا پتھروں کو زبان عطا کرے جو شخص پتھروں کو زبان عطا کرے اس کو محمد کہتے ہیں اچھا اس کو کہیں اور نہیں لے کے جانا میں صرف زبان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں ضد میں نہیں تاریخوں میں آئیے میں کیا کروں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھے اصحاب صفہ کا سنا ہوگا آپ نے مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا اس چبوترے پہ وہ اصحاب بیٹھتے تھے رہتے تھے جن کے گھر نہیں تھے جو دور دراز سے آتے تھے وہاں رہتے تھے وہاں پہ بیٹھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمائے
کھانے کا وقت ہوا، گھر سے ایک کاسے میں دودھ آیا، توجہ فرمائے، رسول نے اصحاب سے پوچھا کہ کھانا کھایا؟ کسی نے کہا کھا لیا، کسی نے کہا نہیں کھایا۔ رسول نے کہا یہ میرے لیے دودھ بچا ہے، اگر کسی نے نہ پیا ہو نہ کھایا ہو تو پی سکے۔ صحابہ نے انکار کر دیا، رسول نے کچھ دودھ پیا، کاسا زمین پہ رکھا، پھر گھر سے آواز آئی، حضور پھر واپس چلے گئے۔ گھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دودھ اٹھایا اور میں نے دو گھونٹ پیا، اس دودھ میں سے 2 گھونٹ میں نے پیے، مجھے بیٹھے بیٹھے 75 علم حاصل ہو گئے۔ 75 علموں کا میں مالک بن گیا، 75 علم کا مالک میں بن گیا، صرف رسول کے جھوٹے دودھ پینے سے۔ توجہ فرمائے جی بھائی، کچھ کہہ رہے ہیں سلمان؟ توجہ فرمائے، نمکین نہیں میٹھا، نمکین چیز کو میٹھا جو بنا دے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ علم کا مالک بن جائے، جس حسین نے ساری زندگی زبان رسول چوسی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول نے نکال کے پھینک دیا اور کہا کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے، امت کا مال کھانا حرام ہے، امت کا مال ہم نہیں کھاتے۔ اندازہ کریں کہ کن فضائل کا مالک ہے حسین۔ عید کا روز ہے، عید کا روز، حسین نانا کے پشت پر، کبھی بیدار ہو کے سنا کرے، کبھی گہرائی میں، کبھی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جایا کرے، وہاں سے فضائل سنا کرے، آپ کو سمجھ میں آئے گا حسین کون ہے۔ اچھا جوانوں سے مخاطب، اور جوانوں آپ سے مخاطب، ختم ہو گئی۔ ایک جملہ عرض کروں گا جوانوں کے لیے، اجازت نہیں مل رہی، خیمے میں شور برپا ہوا، سب دوڑے اس خیمے کی طرف، کیا دیکھا کہ 6 ماہ کا بچہ، اس کا منہ کھل چکا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کا منہ بند نہیں ہو رہا ہے، سانس لینا بچے کے لیے دشوار ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ظالم کے بچے پر بھی یہ وقت آئے کہ حسین کے بچوں پر آج ہم روتے ہیں نا، افسوس صرف یہ ہے کہ حسین کو مسلمانوں نے مارا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ؟ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، 6 ماہ کا بچہ۔ سکینہ نے جب دیکھا نا میرا بھائی مرنے والا ہے تو دوڑتی ہوئی آئی چچا عباس کے پاس، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حسین کی بیٹی کہ چچا عباس تھوڑا سا پانی لا دو، میرا بھائی بچ جائے، تھوڑا سا پانی لا دو۔ چلو سکینہ اپنے بابا سے مجھے اجازت لے کے دو۔ سکینہ کے بازو پکڑا،
حسین کی بارگاہ میں آئے، کچھ نہیں کہا عباس، حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے اجازت دیں یا نہ دیں۔ جب سکینہ کو دیکھا نا تو لوگ یہ فرماتے ہیں عباس کو سفارش لے آیا ہے، اور سفارش بھی میری پیاری بیٹی سکینہ کی۔ جاؤ عباس پانی لے کر آؤ۔ ہمارے معاشرے میں اتنا بھی ہے، اتنی حیا ہے، اگر کوئی دو چار بندے کسی بندے کو مار رہے ہو نا تو کچھ بھی نہ کر سکتے تو پوچھتے ضرور ہے یار اس کو کیوں مار رہے ہیں، لیکن وہاں ایسا بھی کوئی رحم دل نہیں تھا۔ اب آپ جاؤ پانی لے کر، سکینہ لے کر چلو۔ خدا کی قسم جس ہستی کا آج علم نکال رہے ہو نا، اس کے وسیلے سے جو مانگو کو مل جاتا ہے۔ کبھی دل سے مانگ کے تو دیکھو، وہ کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ دعا دیتا ہے، وہ جو عطا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ہے کمال ان ہستیوں کا۔ سکینہ لے آئی خیمے میں، مشکیزہ اٹھایا، بابا کے پاس لا کے کھڑا کیا، بابا میں چچا عباس کو لے آئی، بھیجیے۔ ہاں پاس جاؤ، لیکن عباس تلوار نہیں لے کے جائے۔ عباس نے تلوار کو رکھا، نیزہ لیا، نیزہ لے کر فرات کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے۔ اب جملہ میں نے جو پڑھا ہے نا وہ پڑھ دیتا ہوں، خدا جانے آپ کو کیسے لگے، کیسے برداشت کرتے ہیں جو دل والے ہیں، جن کے دل میں حضرت عباس کی محبت ہے، خاص طور پہ جن کے دل میں سکینہ کی محبت ہے۔ سکینہ کہتی ہے عباس کے شانوں پر مشکیزہ میں آپ لٹکاؤں گی۔ عزیزانو مشکیزہ سکینہ نے اٹھایا، سکینہ کا قد چھوٹا تھا، عباس ایک ڈیل ڈول والا انسان تھا۔ عزیزانو عباس کو سمجھ میں آ گیا، اتنا جھکا عباس کہ عباس کے قدم سکینہ کے پاؤں پر آ گئے۔ سکینہ نے مشکیزہ رکھا، عباس نے دعا کے لیے کہا، وہاں سے نکلے۔ مشکیزے میں یہ جو پانی کا لوگ کہتے ہیں پانی کی پیاس، یہ حسین کا صبر تھا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت تھی نہر فرات بند کر؟ کہا عباس کیا چاہتے ہو؟ مولا اپنی زیارت کروائیے۔ عباس نے حسین کی زیارت کی، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا میری غلطی معاف کیجیے، عباس تو میرا بھائی ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس آج تو مجھے بھائی کہہ دے، ساری زندگی اپنے آپ کو غلام کہتا رہا، آج تو مجھے بھائی کہہ دے۔ عباس نے بھائی کہا اور پرواز کر گئی۔ حسین نے علم اٹھایا، خیمے کی طرف چلے، بھائی کہہ دے، ساری زندگی اپنے آپ کو غلام